الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر میرے مرشد کے پیارے فقیروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین دی وقار، اس دنیا میں اگر کسی کا کوئی بنیادی مسئلہ حل کرتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے. جب بھی اس کے سامنے آتے ہیں تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ اس بندے نے ہم پر احسان کیا تھا، تو کیوں ہم اس ہستی کا شکر ادا نہیں کریں جس کی وجہ سے آج ہمارا دین بھی درست ہے اور آج ہم دنیا میں بھی عزت سے جی رہے ہیں. دوستو، کسی مسلمان کے لیے سب سے بڑی بات اور سب سے اہم اس کا عقیدہ اور ایمان ہے، اور ایمان بچانے والی سب سے بڑی چیز نیکوں کی صحبت ہے. ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایک ایسی ہستی سے کی صحبت سے نوازا اور اللہ نے ہمیں ایک ایسے درگاہ سے نوازا کہ جہاں الحمدللہ آج ہمارا عقیدہ اہل سنت پر ہم سب قائم ہیں. ہم سب اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ہیں، وگرنہ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ بھٹک جاتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں سمجھتے. دوستو، اگر ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ بیٹھ کر ان ہستیوں کا شکر ادا کریں تو اللہ کی قسم ہم نہیں کر سکتے. یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج دنیا قائم ہے. جس دن اس دنیا سے اللہ والے اٹھ گئے، جس دن اس دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہا، اس دن قیامت آ جائے گی. اسلام میں علم کی بہت بڑی فضیلت ہے. اسلام میں علم پڑھنے پڑھانے کی بہت فضیلت ہے. اگر ہم صرف اس چیز کو بھی دیکھیں تو الحمدللہ اس چیز میں یہ ہمارے درگاہ کے فقراء اور یہ درگاہ بہت آگے نظر آتا ہے. یہ وہ درسگاہ ہے، شاید یہ دنیا کی ایک واحد مثال ہے کہ جہاں ایک سندھ کے ایک گاؤں کے تقریباً 40 سے 50 بچے ان کے پاکستان میں علم دین حاصل کر رہے ہیں. دوستو، اگر ہم ان چیزوں پہ غور کریں تو ہمارے لیے یہ بہت تفکر کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، اور ہمارے اوپر یہ فرض اور لازم ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا شکر ادا کریں کہ جنہوں نے ہمیں دین سے نوازا، کہ جنہوں نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نوازا، اور آج ہم علم دین کے احکام سے آشنا ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی تک پہنچایا اور ان کی تعلیمات سے ہمیں آشنا کیا. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے تھے کہ لوگوں اس بات کو جان لو کہ افضلیت صدیق اکبر کا مسئلہ قطعی ہے اور اس کا انکار نہیں کر سکتا اگر ایسا آدمی جو جاہل ہو یا متعصب ہو. اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے مرشد کریم ہر روز تقریباً اپنے درس میں یہ بات ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو دین کے احکام کی پیروی کرو، صحابہ کرام کا ادب کرو، اہل بیت اطہار سے محبت کرو. یہی وہ چیزیں ہر روز ہمیں سکھاتے ہیں. یہ وہ درسگاہ ہے کہ جہاں پر تفسیر کا بھی درس دیا جاتا ہے، جہاں حدیث کا بھی درس دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ علماء کرام ہے کہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو دین کے احکام سے آشنا کرتے رہتے ہیں.
کسی نے کیا خوب کہا تھا، زمانہ قدر کر ان کچ گلاہان محبت کی، زمانہ قدر کر ان کچ گلاہان محبت کی، کہ پیدا اس نمونے کے جواں ہر دم نہیں ہوتے۔ اگر اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے تو ہم شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ دیکھو تم اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور دوں گا۔ اور کہیں فرماتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ میری نعمت ضرور تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو آیا ہم سوچیں کیا ہم نے اس کا حق ادا کر دیا؟ کیا ہم اپنے مرشد سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی کرنے کا حق ہے؟ کیا ہم اپنی درگاہ کی اتنی خدمت کرتے ہیں جس کا حق ہے؟ یہ ہم ہر فقیر پر یہ سوچنا لازم ہے، ہر فقیر پر، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کا تصور ہے، ہمارے دین میں قبر کا تصور ہے، ہمیں قبر میں جانا ہے، ہمیں وہاں سوالوں کا جواب دینا ہے۔ تو ضروری ہے کہ آج ہم ایسے لوگوں سے محبت کریں، ان کا جو خدمت کرنے کا حق ہے اس کو حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کل ہم قبر میں بھی جائیں تو وہاں میں بھی آرام و سکون ہو، اور کل ہم حشر میں بھی جائیں تو وہاں بھی آرام و سکون ہو۔ اللہ کریم ہمیں ایسا بنائے کہ جب ہمارے مرشد ہم سے خوش ہوں، جو یاد رکھیے جو دین دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، جو دین سے محبت کرتے ہیں، اگر وہ کسی سے محبت کریں گے تو دین کی وجہ سے کریں گے۔ اگر ہم دین کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں گے، اگر ہم قرآن و سنت پر چلنے والے ہوں گے تو ضرور ہم ایسی ہستیوں کو محبوب ہوں گے۔ اگر ہم ان کو محبوب ہو گئے تو پھر سمجھ لیجئے دنیا بھی ہمارا کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے، وگرنہ اس کے علاوہ دنیا میں نجات کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دین ایک ہی دین اسلام ہے، اور دین اسلام تک ہمیں پہنچانے والے یہی ہستیاں ہیں۔ اگر ہم بار صغیر کے تاریخ پہ بھی غور کریں تو یہاں کے پتھر دل لوگوں کے دلوں میں بھی اسلام انہی بزرگوں نے ڈالا، حضرت امام ربانی مجدد فیضانی رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں نے ڈالا، اور انہی کا فیض آج جاری ہے۔ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں جو سن رہے ہیں، جو سنا رہے ہیں، یہ سب اس شیخ مجدد کا فیض ہے۔ وہ اگر نہ ہوتے تو آج شاید دین اسلام کا جو بول بالا ہے، آج جو بر صغیر میں جو دین ہے وہ شاید ہمیں اس طرح نظر نہیں آتا۔ اللہ نے ان کو مقام دیا تھا، اقبال نے کہا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک فلک بدلے انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہوں گا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ جو اللہ والے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔